بندہ باہر سے آئے اور وہ نمازی، بعض لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بعض ایسے بھی بیٹھے نہیں نماز پڑھ رہے، وہ آ کے سلام کرتا ہے باہر سے آنے والا آدمی۔ اگر یہ نماز پڑھنے والے آدمی کو بعض اوقات ہر بندے کو عادت ہوتی ہے کہ سلام کا جواب وعلیکم السلام دیا جاتا ہے، اگر یہ نماز پڑھنے والا آدمی سلام کا جواب عادتاً بھی دے دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مسجد میں جب آیا جائے تو خیال کرنا چاہیے کہ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں یا وظائف کے اندر مشغول ہوں تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہر بندے کو اگر چھینک آتی ہے نا، چھینک، تو اس پر الحمدللہ کہا جاتا ہے، اور سننے والا آدمی کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ۔ اب اگر کوئی بندہ نماز کے اندر اسے چھینک آئی اور نماز کے اندر ہی اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، نماز ٹوٹ جائے گی۔ عادت ہوتی ہے، عادتاً بندہ کہہ دیتا ہے تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی دوسرے بندے کو چھینک آئی، نماز پڑھنے والا آدمی اس کا جواب دے دیتا ہے یرحمک اللہ، تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگلی بات یہ ہے، نماز پڑھنے والا آدمی اپنے جسم کی کسی تکلیف کی وجہ سے نماز پڑھتے ہوئے آہو بکا کرتا ہے، روتا ہے، اس کی آواز نکل جاتی ہے رونے کی، اپنے جسم کی تکلیف کی وجہ سے، تب بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر بندے کو قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے اور وہ جنت اور جہنم کے خوف سے، دوزخ کے خوف سے روتا ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر بندہ نماز کے دوران کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو پھر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ بات سمجھنے والی ہے، بندہ گھر سے کھانا کھا کے آتا ہے، دانتوں کے اندر مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی چیز دانت کے اندر رہ جاتی ہے، اور وہ دانت کے اندر جتنی مقدار رہ گئی ہے، اگر وہ کھائی ہوئی چیز جو دانت کے اندر موجود ہے ایک چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہے اور پھر انسان اس کو نگل جاتا ہے، پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ ایک چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہے اور بندہ اس کو دانتوں سے نکال کے نگل جاتا ہے، کھا لیتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ بات اس کے اندر ذہن میں رکھیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے دوران دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو پھر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ مثلاً یہ مسجد ہے، بندہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے، دیوار پہ قرآن مجید کی کوئی تلاوت لکھی ہوئی ہے، آیت پاک لکھی ہوئی ہے، بندہ اس آیت کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے نماز کے اندر، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہی بندہ اس کے سامنے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، اس کے ذہن کے اندر اس چیز کا مفہوم آ جاتا ہے کہ بھائی اس کو سمجھ رہا ہے ذہن کے اندر، لیکن اس کو اپنی زبان سے پڑھتا نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر بندہ نماز کے اندر کہکا لگا کے ہنستا ہے، کہکا لگا کے ہنستا ہے، اور کہکا لگانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اتنا اونچا ہنسے کہ اس کے پاس کھڑا ہوا آدمی اس کے ہنسنے کی آواز کو سن لے، تو یہ کہکا لگا کے ہنسنا مراد ہوتا ہے۔ یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔